برادران گرامی و خواہران محترم از شما خاضعانه و مؤدبانه خواهش میکنم و التماس میکنم که یک مرتبه سوره الحمد و 3 مرتبه سوره قل هو الله احد را قرائت بفرمایید و ثواب این سوره را هدیه بکنید به مرحوم و مغفور حاج محمود گودرزی زاده، فرزند مرحوم و مغفور حاج ابراہیم گودرزی زاده. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی صباح یوم الدین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلما بلغا معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. مؤمنین کرام و ناظرین ذوی الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی یہ مجلس ایک ایسے محب اہل بیت، ایک ایسے عزادار حسین کے ایصال ثواب کے لیے برگزار کی جا رہی ہے کہ جس کا تعلق ایران کے ایک شہر عراق سے ہے. یہ اشتباہ نہ ہو کہ عراق یا عراق ایک ملک ہے اور عراق ایران کا ایک شہر ہے جو قم سے تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے کے فاصلے پر ہے. 100 کلومیٹر کے آس پاس ہے، 100 کچھ کلومیٹر. میں نے جن کے لیے سورہ فاتحہ پڑھوائی ہے حاج محمود گودرزی زادے، یہ شہر عراق کی ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور اہم پرسنالٹی ہیں، شخصیت ہیں. ان کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ بہت بڑے عزادار حسین اور مجلسی ہیں. انہوں نے اپنا پورا گھر تقریباً امام بارگاہ میں، امام باڑے میں تبدیل کر دیا ہے، اور یہ شرف اس حقیر کو حاصل ہوا ہے کہ کئی مرتبہ میں ایران جب بھی گیا ہوں تقریباً ان کے یہاں ضرور گیا ہوں، اور یہ بہت ہی زبردست استقبال علماء کا اور ذاکروں کا کیا کرتے ہیں. ایک ایسا شخص جس کے جانے سے مجھے ذاتی طور پہ بہت ہی رنج ہوا، بہت ہی دکھ ہوا، بہت ہی تکلیف ہوئی، اور میری ان کی ملاقات
کربلا میں بھی ہوئی، نجف میں بھی ہوئی، اور یہ اس حقیر سے اتنی محبت کیا کرتے تھے کہ مجھ سے ملنے کے لیے ایران سے وہ ہندوستان شہر پونا بھی تشریف لائے۔ لہذا آج کی یہ مجلس ان کے خانوادے کی جانب سے برگزار کی جا رہی ہے کہ خواہش یہ ہے ان کی کہ ایک مجلس جو ہے ہندوستان میں بھی ان کی روح کی ترویح کے لیے پیش کی جائے، پڑھی جائے، کیونکہ وہ ہندوستان سے بھی بے انتہا محبت کرتے تھے۔ یہ دن، یہ ایام ماہ بقرعید سے ماہ ذی الحجہ کا ہے، اور بقرعید یعنی عید اضحیٰ سے ہم بالکل نزدیک ہو رہے ہیں۔ لہذا میں نے مناسب اور بہتر یہ سمجھا کہ آج کی مجلس میں ایک ایسے مرد الہی کا تذکرہ کیا جائے کہ جس کے ایمان کے بارے میں ہم اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کس قدر اللہ سے محبت کرتا تھا، کس قدر وہ اللہ سے پیار کرتا تھا۔ اس کی مثال تلاش نہیں کی جا سکتی ہے غیر معصومین میں۔ جناب ابراہیم کا لقب خلیل اللہ ہے، اللہ سے محبت کرنے والا، اللہ کا دوست۔ جناب ابراہیم اللہ سے بے انتہا محبت کیا کرتے تھے، اور اللہ بھی چاہتا تھا کہ جناب ابراہیم کا امتحان لیتا رہے اور ان کے درجے کو بلند کرتا رہے۔ یہ نبی بھی ہیں، یہ رسول بھی ہیں، یہ بڑے رسول بھی ہیں، یہ اولو العزم پیغمبر بھی ہیں، یہ صاحب شریعت بھی ہیں۔ جناب ابراہیم کی اتنی خصوصیت کے بعد اللہ نے ایک اور بہت بڑا شرف انہیں عطا کیا اور آواز دی کہ انی جاعلک للناس اماما وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ انی جاعلک للناس اماما۔ جب سارے عہدے عطا کر دیے تو انہیں اللہ نے ابراہیم کو امام بنایا۔ اتنے عہدے کے مالک ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ میں نے عرض کیا حج آغا گودرزی کی یہ مجلس ہے، ایک مرد الہی ہیں، ایک مرد مومن ہیں، لہذا ایسے شخص کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، ایسی ہستی کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، ایسے نبی کا میں ذکر کر رہا ہوں، ایسے رسول کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ جو ہم سب کے لیے الگو اور نمونہ ہیں۔ جناب ابراہیم کی تعریف قرآن میں آپ کو جا بجا ملے گی۔ اللہ نے بے انتہا ان کا نام عزت و احترام کے ساتھ لیا ہے۔ صدقت یا ابراہیم کہہ کر اللہ نے ابراہیم کی عظمت کو بیان کیا، اور فدیناہ بذبح عظیم کہہ کے آخری نبی کی عظمت کو بیان کیا۔ یہ جملہ میں نے بڑی آسانی سے کہا اور آپ نے بڑی آسانی سے سن لیا۔ صدقت یا ابراہیم کہہ کر حضرت ابراہیم کی عظمت کو بیان کیا، اور فدیناہ بذبح عظیم کہہ کر امام حسین کی عظمت کو تو بیان کیا، لیکن حقیقت میں عظمت حسین جو ہے وہ پیغمبر ہی سے جڑی اور وابستہ ہے۔ میں تمام باتوں کو چھوڑتا ہوا آئیے قرآن کریم کی جس آیت کو ہم نے سرنامہ کلام قرار دیا، بڑی مشہور و معروف آیت ہے، اور یہ جو ہم حج کرتے ہیں یہ حج ابراہیمی کہا جاتا ہے۔ یہ حج آدمی نہیں ہے، یہ حج نوحی نہیں ہے، یہ حج موسوی نہیں ہے، یہ حج عیسوی نہیں ہے، یہ حج محمدی بھی نہیں ہے، بلکہ یہ حج ابراہیمی ہے۔ کیوں؟ پروردگار چاہتا ہے کہ ابراہیم کی عظمت کا اعلان ہر سال 10 ذی الحجہ کو کیا جائے۔ وہ کام جو ابراہیم خلیل نے کیا ہے، اللہ کی یہ خواہش ہے کہ ان کے اس عمل کو دنیا ہر سال کم سے کم ایک دن تو ایسا آئے کہ جس میں ابراہیم کا تذکرہ ہو، تاکہ یہ دنیا پہچانے کہ اللہ سے محبت کرنے کا پیمانہ کیا ہے، پیرامیٹر کیا ہے، کس قدر ہم کو اللہ سے کتنی محبت کرنی چاہیے۔ فلما بلغ معه السعی، جب جناب اسماعیل کچھ بڑے ہو گئے، آئیے
میں عرض کروں جناب اسماعیل کا بھی تذکرہ کرنا ہے۔ اسماعیل ہیں کون؟ جناب اسماعیل کی شخصیت کیا ہے؟ جناب اسماعیل کی عظمت کیا ہے؟ یہ تو میں انشاءاللہ آگے بیان کروں گا۔ لیکن جب وہ 13 سال کے ہو گئے، ایک تو اللہ نے حضرت ابراہیم کو اولاد بہت دیر میں دی، جب 90 سال کے ہو گئے تو اللہ نے اسماعیل جیسے فرزند کو حضرت ہاجرہ کے آغوش میں دیا، اور جب یہ 13 سال کے ہو گئے یعنی حضرت ابراہیم 103 سال کے ہو گئے، تصور کیجئے 103 سال کا بوڑھا باپ اور اس کے سامنے 13 سال کا جوان، تقریباً جوان یا جوانی کے سرحد میں قدم رکھتا ہوا اسماعیل۔ اب جناب ابراہیم ہر وقت اسماعیل کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں، اتنا خوبصورت بچہ ہے، چاند سا بچہ دیا ہے اللہ نے حضرت ابراہیم کو، اسماعیل کو شب و روز دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں۔ ایسے میں حضرت ابراہیم خواب دیکھتے ہیں، شب ترویہ یعنی 8 ذی الحجہ کی شب میں خواب دیکھا۔ خواب کیا دیکھا کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کو ذبح کر رہے ہیں۔ جناب ابراہیم نے خواب پر بہت زیادہ توجہ نہیں دی۔ دوسرا دن آیا یعنی شب عرفہ آئی تو بھی یہی خواب دیکھا، یعنی 9 کی شب، 9 ذی الحجہ کی شب۔ اور جب شب عید آتی ہے تو جناب ابراہیم یہی خواب دیکھتے ہیں، شب ترویہ، شب عرفہ اور شب عید، یہ 3 شب جو ہیں جناب ابراہیم خواب دیکھتے ہیں تو اب اپنے کو آمادہ کرتے ہیں، یہ حکم خدا ہے، مجھے اپنے بچے کو ذبح کرنا چاہیے۔ پروردگار میرا امتحان لینا چاہتا ہے کہ میں اسماعیل سے زیادہ محبت کرتا ہوں یا اللہ سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ میں اپنی خلت کو ثابت کروں گا، میں اپنی دوستی کو ثابت کروں گا، میں اپنی محبت کو ثابت کروں گا کہ میں پروردگار سے کتنی محبت کرتا ہوں، میں اللہ سے کتنا پیار کرتا ہوں، مجھے ثابت کرنا پڑے گا۔ ابراہیم نے ایک مصمم ارادہ کیا، عزم مصمم کے ساتھ جناب ابراہیم پہلے خود کو آمادہ کرنا ہے، آسان کام نہیں ہے۔ ایک بوڑھا باپ 13 سال کے بچے کے گلے کے اوپر چھری چلا دے، یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، یہ بہت بڑا امتحان تھا۔ یہ ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑا امتحان ہے جو ابراہیم کو دینا ہے۔ جناب ابراہیم نے خود کو تو تیار کر لیا، خود کو تیار کیا، اب جو ہے جناب اسماعیل کو بھی تو تیار کرنا ہے۔ جناب ابراہیم یہ کر سکتے تھے، 3-4 پہلوانوں کو لیتے اور حضرت اسماعیل کو زمین پر پٹخ دیتے، ان کا ہاتھ پیر باندھ کر، ان کے آنکھوں میں پٹی باندھ کر انہیں ذبح کر دیتے کہ حکم پروردگار ہے۔ یاد رکھیے گا اگر ابراہیم یہ کام کرتے تو ہو سکتا ہے قربانی قبول ہو جاتی۔ اولاً تو خدا کو اسماعیل کو ذبح نہیں کرنا تھا، لیکن میں سمجھانے کے لیے آپ کو کہہ رہا ہوں اگر ابراہیم یہ کام کرتے تو ابراہیم کا تو ایمان سمجھ میں آتا لیکن اسماعیل کا ایمان سمجھ میں نہیں آتا۔ لہذا جناب ابراہیم نے خلیل خدا نے یہ اعلان کیا کہ یہ چاہا کہ لوگ جو ہیں اسماعیل کے ایمان کو بھی سمجھ لیں۔ یہاں پر میں بات کو روک کر ایک بات کہنا چاہتا ہوں، یہی ابراہیم ہیں، اللہ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ فرشتوں میں جو ہے جناب ابراہیم کی دوستی کا چرچا ہو رہا ہے، تذکرہ ہو رہا ہے۔ ایک دن فرشتوں میں آپس میں یہ بات ہوئی، ابراہیم کے پاس بکریاں بہت ہیں، ابراہیم کے پاس دولت بہت ہے، اس لیے شاید وہ اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا میرے خلیل کو جاننا چاہتے ہو، میرے خلیل کو پہچاننا چاہتے ہو کہ وہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے، وہ مجھ سے کتنا پیار کرتا ہے، تو چلو اس کا امتحان ہو جائے، آزمائش ہو جائے۔ جاؤ ابراہیم، جاؤ جبریل، تمہیں جس طرح سے ابراہیم کا امتحان لینا ہو لینے کے لیے تم آزاد ہو، تمہیں جو ہے فری ہینڈ دیا جا رہا ہے، جاؤ جا کر جو ہے میرے خلیل کا امتحان لے لو، اسے ٹیسٹ کرو، اس کی آزمائش کرو۔ جناب جبرائیل آتے ہیں اور آنے کے بعد ایک بلند مقام پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہاں پر جناب ابراہیم اپنی بکریوں کو چرا رہے تھے۔ جناب ابراہیم نے ایک مرتبہ آواز دی، آواز کیسی تھی؟ جناب ابراہیم کے سامنے حضرت جبریل نے آواز دی اور وہ آواز کیا تھی؟ سبوح قدوس رب الملائکۃ
والروح، جیسے ہی جناب ابراہیم نے یہ آواز سنی نا، جیسے جناب ابراہیم نے یہ آواز سنی، فوراً جناب ابراہیم نے ایک جملہ کہا، ارے یہ کون ہے جو میرے خدا کا نام لے رہا ہے؟ اگر کاش وہ میرے سامنے آ جائے تو میں اسے 1/3 1/3 بکریاں دینے کے لیے تیار ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر آواز آتی ہے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ فوراً جناب ابراہیم متوجہ ہوتے ہیں، اے میرے پروردگار، میرے خدا کا نام لینے والا میری نگاہوں کے سامنے آ جائے تو میں 2/3 بکریاں دینے کے لیے تیار ہوں، 2/7 بکری دینے کے لیے تیار ہوں۔ تیسری مرتبہ پھر آواز دی جناب جبریل نے، وہ کہا جناب جبریل نے جب یہ آواز دی، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، جناب ابراہیم کہتے ہیں، اے میرے خدا کو پکارنے والے، اگر میری نگاہوں کے سامنے آ جا تو میں تمام بکریاں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ اکبر! ذرا آپ اندازہ تو لگائیے، ایسی محبت ہو، بالکل جو ہے خالی ہو گئے، سارا مال دینے کے لیے تیار، ساری پراپرٹی دینے کے لیے تیار، لیکن جب چوتھی مرتبہ آواز دینے والے نے آواز دی تو جناب ابراہیم نے کہا، اب تو میں نے تجھے سب کچھ دے دیا ہے، اب میرے پاس کچھ نہیں ہے، اگر میری نگاہوں کے سامنے آ جائے گا تو میں خود تیرا غلام بننے کے لیے تیار ہوں۔ جبریل امین سامنے آ گئے اور آواز دی، احسنت، آفرین، شاباش، ہم لوگ تمہیں دیکھنا چاہتے تھے کہ تمہاری خلت کیسی ہے اور کتنی ہے، کس قدر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، کس قدر تم اللہ سے پیار کرتے ہو۔ ہم لوگ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تمہاری اللہ سے محبت کیا ہے۔ فرشتوں میں ایک صدائے احسن تو آفرین بلند ہو گئی۔ تو آپ نے اندازہ لگایا، جناب ابراہیم نے امتحان دیا۔ یہ کون سا امتحان تھا؟ یہ امتحان جو تھا یہ در حقیقت مال کا امتحان تھا۔ اگرچہ مال کا امتحان دینا بھی مشکل کام ہے، ہم سب جانتے ہیں، بڑی مشکل سے راہ خدا میں ہمارا پیسہ نکلتا ہے، بڑی مشکل سے راہ خدا میں ہماری دولت جو ہے صرف ہوتی ہے، لیکن پھر بھی لوگ دولت دے دیا کرتے ہیں۔ اب آؤ ابراہیم، مال کے اعتبار سے تو تم کامیاب ہو گئے، تمہیں 100 میں سے 100 نمبر ملے، تمہیں 100 میں سے 100 نمبر ملے، مال کے اعتبار سے ابراہیم کامیاب ہو گئے، لیکن کیا اولاد کو بھی میرے مقابلے میں اولاد کو زیادہ چاہتے ہو یا مجھے زیادہ چاہتے ہو؟ اب یہ بھی امتحان ہو جائے۔ خواب دیکھا، 3 دن 3 شب خواب دیکھا، کہا چلو اپنے ہاتھوں سے اپنے لال کو جو ہے قربان کر دو، ذبح کر دو۔ ابراہیم جناب اسماعیل کے پاس آئے، آنے کے بعد کہا، یا بنیا آلا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک، اے میرے لال۔ بنیا جو ہے عربی زبان میں جب کوئی بہت زیادہ کوئی باپ اپنے بیٹے سے محبت کرنا چاہتا ہے تو اسے یا بنیا کہہ کر پکارتا ہے۔ میں اس کا ترجمہ یوں کرتا ہوں، اے میرے لال، اے میرے لاڈلے، اے میرے لال، یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، اب بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے؟ جناب اسماعیل نے جواب دیا۔ اللہ اکبر! قرآن نے جناب اسماعیل کے جواب کو پیش کیا ہے، میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں۔ میں اس وقت جناب اسماعیل کے اس جواب کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ایک ایک جملے پر جو ہے غور کیجئے گا، ایک ایک جملے پر توجہ کیجئے گا۔ جناب اسماعیل نے کہا، قالا یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے بابا جان جو حکم ہوا ہے آپ اسے انجام دیجئے، یا ابت افعل ما تؤمر، آپ اسے فوراً انجام دیجئے۔ پھر کہتے ہیں جناب اسماعیل، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اے میرے بابا جان آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔
یہاں پر من الصابرین پر بہت سی بحث اور گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن فی الحال مجھے انشاءاللہ پہ بحث کرنا ہے۔ جناب اسماعیل نے یہ نہیں کہا کہ ستجدنی من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، بلکہ یہ کہا کہ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یعنی جناب اسماعیل جو ہیں ایک صاحب ایمان پیغمبر تو ہیں، لیکن پھر بھی ایمان کے اوپر جو ہے ناز نہیں ہے، توکل ہے تو خدا پر ہے۔ انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں پائیں گے۔ ایمان تو ہے لیکن توکل اور اعتماد خدا پر ہے، وہ چاہے گا تو میں صابروں میں سے ہو جاؤں گا۔ یہ من الصابرین کون ہے؟ کہہ سکتے تھے مجھے صابر پائیں گے، لیکن من الصابرین کہہ کر بتا رہے ہیں کہ کچھ ایسی شخصیتیں ہیں کہ جن کے ساتھ جو ہے میں ہونا چاہتا ہوں۔ آپ وہاں تک پہنچ گئے، میرا اشارہ کیا ہے؟ جناب اسماعیل کو جناب ابراہیم نے لیا اور میدان منا کی طرف چلے۔ اب سنیے کیا ہوتا ہے، یہ بہت ہی اہم واقعہ رونما ہوتا ہے۔ جناب ابراہیم کے سامنے ایک شخص آتا ہے جس کی داڑھی بڑی خوبصورت سی ہے، اور وہ آ کر کہتا ہے ابراہیم یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا میں اپنے فرزند کو منا میں لے جا رہا ہوں۔ منا میں لے کر جا رہے ہو؟ بہت توجہ کیجئے گا، کیا کر رہے ہو؟ منا میں لے کر جا رہے ہو؟ اچھا کیوں منا میں لے کر جا رہے ہو؟ کہا میں انہیں ذبح کرنا چاہتا ہوں۔ کہا حکم خدا ہے، حکم خدا ہے۔ کہا تم نے خواب دیکھا ہے؟ ضروری نہیں ہے کہ خواب پہ عمل کیا جائے۔ جناب ابراہیم تو سمجھ گئے تھے، فوراً کہا کہ تو یہاں سے چلا جا، تو شیطان ہے۔ ظاہر سی بات ہے، نبی جو وہ ہوتے ہیں ان کی آنکھیں جو ہوتی ہیں ہماری آنکھوں کی طرح نہیں ہوتی، ان کا کان جو ہوتا ہے وہ ہمارے کان کی طرح نہیں ہوتا ہے۔ ہم چونٹیوں کی آواز نہیں سن سکتے ہیں، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ جب جناب سلیمان چونٹیوں کے لشکر کے قریب سے گزرے تو جناب سلیمان نے جو چونٹیوں کا سردار تھا اس کی آواز سن لی کہ اس سردار نے کہا ادخلوا مساکنکم، اپنے اپنے بلوں میں چلے جاؤ، کیونکہ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے۔ تو ہے نا، یہ ہے نا کہ اگر ہمارے کان کے اندر بھی 2-4 ہزار چونٹیاں ڈال دی جائیں تو ہم چونٹیوں کی آواز نہیں سن سکتے ہیں، لیکن جناب سلیمان وہ ہیں جو چونٹیوں کی آواز سن کر بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ رسول ہمارے جیسا ہوا کرتا ہے، ارے جب تم سلیمان پیغمبر کے جیسے نہیں ہو سکتے تو فخر سلیمان کے جیسے کیا ہو جاؤ گے؟ جب تم سلیمان جیسے نہیں ہو سکتے تو جناب ابراہیم کی جو آنکھ ہے وہ آنکھ ہماری آنکھوں کی طرح نہیں ہے۔ جناب ابراہیم نے پہچان لیا شیطان ہے۔ اب یہ آتا ہے جناب اسماعیل کے پاس، تمہارا بابا، وہ کہتا ہے تمہارا بابا بوڑھا ہو گیا ہے، تمہارا بابا بوڑھا ہو گیا ہے اور وہ تمہیں میدان منا میں قتل کرنا چاہتا ہے۔ جناب اسماعیل نے سنا، کہا کیا کہہ رہے ہو؟ کہا بوڑھا ہو گیا ہے، اب اس کی عقل کام نہیں کر رہی ہے، میں اسے اپنی زبان میں کہوں معاذ اللہ ترجمہ کر رہا ہوں، میں گستاخی نہیں کر سکتا۔ یہ شیخ الانبیاء ہیں، یہ اولو العزم پیغمبر ہیں، لیکن نقل قول کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے نا نقل کفر کفر نہ باشد، شیطان کہتا ہے ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ اب آپ سمجھے نا کہ اگر کوئی کسی نبی کے دماغ پر شک کرے تو اسے انسان نہ سمجھیے گا، وہ شیطان ہوا کرتا ہے، شیطان ہوا کرتا ہے۔ جناب ابراہیم نے اسماعیل کو لیا، شیطان نے جو ہے کیا کیا؟ شیطان نے جناب ابراہیم کو بہکانا چاہا، ابراہیم نے شیطان کو بھگایا اور اس کے بعد جناب اسماعیل کے پاس گیا، اور جناب اسماعیل کے جانے کے بعد کے پاس جب گیا جناب اسماعیل نے بھی اسے کہا میرے سامنے سے نکل جا، تو ایک نبی کے دماغ پر شک کر رہا ہے، اور جو نبی کے دماغ پر شک کر رہا ہو وہ شیطان ہی ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ اب وہ آتا ہے تیسرا مرحلہ، بہت توجہ کیجئے گا، میں یہیں پر تقریر ختم کر دیتا تو ایک عظیم شخصیت کا ایمان میں بیان نہیں کرتا،
اور وہ بہت بڑی جفا ہوتی ان کے حق میں، اور اس شخصیت کو حضرت ہاجرہ کہا جاتا ہے۔ جناب ہاجرہ کا ایمان، توجہ کریں گے عزیزو، جناب ہاجرہ کا ایمان کتنا ہے، یاد رکھیے گا۔ جناب اسماعیل اور جناب ابراہیم تو لباس عصمت پہن کر آئے تھے، لیکن حضرت ہاجرہ تو معصومہ نہیں تھی نا۔ لیکن حضرت ہاجرہ جو ہیں، بہت توجہ کریں گے عزیزو، حضرت ہاجرہ کے ایمان کو ملاحظہ فرمائیے اور سلام کیجئے اس بی بی کو، اس کے ایمان کو سلام کیجئے، اس کے جذبے کو سلام کیجئے، اس کے ایمانی جذبے کو سلام کیجئے۔ جناب ہاجرہ کے پاس آتا ہے، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، نوک کرتا ہے۔ جناب ہاجرہ پوچھتی ہیں من وراء الباب، دروازے کے پیچھے کون ہے؟ وہ کہتا ہے میں ایک ناصح، ایک نصیحت کرنے والا ہوں، لیجئے۔ یہ عجیب ہے، یہ شیطان نصیحت کرنے کے لیے، اور وہ بھی کس کو؟ ابراہیم کی زوجہ کو، اور زوجہ بھی کوئی ایسی ویسی نہیں، حضرت ہاجرہ جیسی عظیم الشان بی بی کہ اگر 5 بیویوں کا تذکرہ کیا جائے گا تو حضرت ہاجرہ ان میں سے ایک ہوں گی۔ کائنات کی 5 اہم عورتوں میں جناب ہاجرہ کا نام بھی آتا ہے، یہ تو آپ جانتے ہی ہیں۔ کتنی بلند ہیں، کون ہے دروازے کے پیچھے؟ جب دروازہ کھٹکھٹاتا ہے شیطان تو آواز آتی ہے کہ میں ہوں۔ کون میں؟ نصیحت کرنے والا۔ اچھا کیسے آنا ہوا؟ کہا کہ تمہیں خبر نہیں ہے، شیطان کہہ رہا ہے، بہت توجہ کیجئے گا، ابراہیم اپنے فرزند کو لے کر میدان منا میں گئے ہیں۔ بہت توجہ کیجئے عزیزو، ابراہیم کس لیے گئے ہیں؟ شیطان کہہ رہا ہے۔ اور اب آپ دیکھیے کہ شیطان کس طریقے سے آج شکست کھا رہا ہے۔ یہ بہت ہی اہم بات ہے جو میں کہنے کے لیے جا رہا ہوں۔ شیطان جناب ہاجرہ سے کہتا ہے میں ایک ناصح کی حیثیت سے آیا ہوں، بہت توجہ کیجئے گا، ایک نصیحت کرنے والے کی حیثیت سے آیا ہوں۔ کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا ابراہیم تمہارے فرزند کو منا میں لے گئے ہیں ذبح کرنے کے لیے۔ اب جیسے یہ جملہ کہا فوراً جناب ہاجرہ کو جواب ملا، کیا حسین جواب دیا کہ کہیں شیطان سے تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ کہیں کوئی باپ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرے گا؟ یہ جملہ جناب ہاجرہ نے کہا اب سنیں، شیطان نے جو حضرت ہاجرہ کے جواب میں جواب دیا تھا، وہ جواب جو ہے شیطان کے لیے عذاب بن گیا۔ سنیں کیا ہوا۔ شیطان نے جب یہ کہا کہ وہ لے کر منا میں ابراہیم اسماعیل کو گئے ہیں ذبح کرنے کے لیے، تو جناب ہاجرہ کہتی ہیں بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی خود سے کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر دے؟ تو اب شیطان نے جو جملہ کہا اس کا جو جواب دیا وہ بہت ہی اہم جواب ہے، اور تاریخ میں اہم جوابوں میں سے ایک جواب یہ بھی شاید لکھا جائے جو حضرت ہاجرہ نے دیا۔ جناب ہاجرہ کہتی ہیں شیطان نے، پھر سنیے، شیطان نے یہ کہا کہ وہ اپنے بچے کو ذبح کرنے کے لیے میدان منا لے گئے ہیں۔ ہاجرہ نے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر دے؟ تو شیطان نے کہا بات اصل میں یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے۔ بس فوراً جناب ہاجرہ نے کہا جب اللہ کا حکم ہے تو ہم روکنے والے کون ہوتے ہیں؟ ابراہیم بچے کو ذبح کر دیں۔ آپ نے اندازہ لگایا حضرت ہاجرہ جو ہیں وہ کتنی بلند ہیں، کتنی اہم شخصیت کی مالک ہیں کہ ان کا ایمان یہ ہے کہ جب حکم خدا ہے تو بچے کو ذبح کر دینا چاہیے۔ البتہ تمام باتوں کو میں چھوڑ رہا ہوں، یہاں پر صرف ایک اشارہ کرنا چاہتا ہوں، پروردگار کیا چاہتا تھا اسماعیل ذبح ہو جائیں؟ یہ تو بہت بڑا ظلم ہو جاتا نا کہ ایک باپ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری پھیر دے۔ یہ خدا نہیں کر سکتا تھا، ورنہ اس کی عدالت و انصاف میں حرف آ سکتا تھا، یہ ممکن نہیں تھا۔ لیکن یہ بتانا مقصود تھا کہ کبھی اگر ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ خدا اور فرزند میں سے کسی ایک کو لینا ہو تو تم کیا کرو گے؟ فرزند کو چھوڑ دو اور خدا کی طرف جاؤ۔ یہی ایمان ہونا چاہیے، اللہ کے لیے
ہم سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت ابراہیمی کا تو جملہ ہے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ من میخواستم چند دقیقه در زبان فارسی هم صحبت بکنم، اما وقتمون زیاد شده و چیزی که بنده الان بیان کردم این بود که داستان حضرت ابراهیم و اسماعیل بود که حضرت ابراهیم چطور بچه خودش را میخواست ذبح بکنه و چه ایمانی حضرت ابراهیم داشت که وقتی 3 روز خواب میبینه شب 8 ماه ذوالحجه، شب 9 و شب 10، شب ترویه و شب عرفه و شب عید، وقتی شب عید این خواب را دفعه 3 میبینه، حضرت ابراهیم خودش را آماده میکنه که اسماعیل را ذبح بکنه و میگه قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، من در خواب دیدم که من شما را ذبح میکنم. حضرت اسماعیل جواب میده قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین، هرچه خدا امر داد یا ای بابا جان میتونید عمل بکنید. یعنی ایمان حضرت ابراهیم را ببینید که حضرت ابراهیم علیه السلام اول خودش را آماده میکنه برای اینکه فرزند خودش را ذبح بکنه، بعداً حضرت اسماعیل را هم آماده میکنه، میگه یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، من در خواب دیدم که ذبح میکنم. هر دو پدر و پسر خودشون را آماده میکنن. یک پدر آماده میکنه که ذبح بکنه و پسر خودش را آماده میکنه که ذبح بشود. شیطان میخواست اینها را گول بزنه ولی موفق نشد. حضرت ابراهیم هم متوجه شد و حضرت اسماعیل هم متوجه شد، میره طرف حضرت هاجره. وقتی پدر و پسر طرف میدان منا رفتن، این شیطان به عنوان ناصح میاد در خانه حضرت هاجره و صدا میزنه که ای هاجره شما در خونه نشستید. حضرت ابراهیم پسر خودش را به طرف منا برده و میخواد ذبح بکنه. حضرت ابراهیم میخواد ذبح بکنه. حضرت هاجره میگه مگه ممکن هست که یک پدر به پسر خودش ذبح بکنه؟ گفت نه، این میگه که حکم خدا اینجوری هست. سلام بر ایمان حضرت هاجره. چقدر این قانون بزرگ بود، چقدر این خانم ایمانش چقدر بزرگ بود که حضرت هاجره میگه او خدا گفته، وقتی خدا گفته که ذبح بشود فرزند من چه کاره هستم که بگم ذبح نشود؟ من چرا مانع بشوم از ذبح فرزند خودمون؟ آیا ما اینجوری مادر سراغ داریم؟ بخاطر همین حضرت هاجره یکی از 5 خانم های بزرگ تاریخ هستند. حضرت هاجره ما سلام میکنیم به این خانم و من از طرف خودم به تمام خانواده حاجی آقای گودرزی به مناسبت ارتحال جانگداز حاجی آقای محمود گودرزی زاده من از تسلیت عرض میکنم. بالخصوص برادر عزیزمون حاجی آقای دکتر علیرضا شهرجردی و فرزندان مرحوم و دختران مرحوم که وقت نیست که اسامی همه را بر زبان جاری بکنم، و بالاخص به حاج خانم من تسلیت عرض میکنم از طرف خودم و از طرف زهرا خانم. میں تھوڑی دیر جو میں نے فارسی میں تقریر کی وہ اس لیے تاکہ یہ لوگ اس وقت مجھے ایران میں بھی سماعت فرما رہے ہیں، اس لیے میں نے چاہا کہ ان کو یہ احساس نہ ہو کہ ہم نے کچھ سنا نہیں. پوری تقریر کا خلاصہ ہم نے چند منٹ میں ان کی خدمت میں پیش کیا. ہاں عزیزو، حضرت ہاجرہ کا ایمان آپ نے ملاحظہ فرمایا. ایک باپ کی مجلس ہے، این مجلس ترحیم والے یک پدر هست و واقعا پدری بود که مجلس امام حسین را خیلی دوست داشت. من در ابتدا در زبان اردو گفتم که خون ایشون تقریبا شبیه حسینیه درست کرده بود. واقعا
حسینی بود، امام حسینی بود، واقعاً زینبی بود، واقعاً اہل بیتی بود. ان حاجی آقای گودرزی زادے من بیشتر مصدق اوقات شما نمی شوم. ہاں میں چاہتا یہ ہوں کہ آج چونکہ ایک باپ کا تذکرہ ہو رہا ہے، لہذا میں یہ چاہتا ہوں کہ تذکرہ آج حسین مظلوم کا ہو، کیونکہ یہ مرحوم امام حسین سے بے انتہا محبت کرتے تھے، بے انتہا عقیدت رکھتے تھے، اور جب بھی نام حسین میں ان کے سامنے لیا کرتا تھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے. یقیناً وہ ہماری اس مجلس کو سن رہے ہیں، اور یہ تو شان ہے محب اہل بیت کی، اسے آزادی ہوتی ہے، وہ جہاں چاہے وہاں جائے. تو اس وقت وہ مجلس ضرور سن رہے ہوں گے. ہاں آزادارو، امام حسین کی کہ کس مصائب کے کس گوشے کو میں بیان کروں، ہر طرف تو مصیبت ہی مصیبت دکھائی دیتی ہے. حسین کے چاروں طرف غم ہی غم ہے، مصائب ہی مصائب ہیں. امام حسین پر اتنی مصیبت پڑی عزیزو کہ حسین نے ایک جملہ کہا، میرے شیعوں جانتے ہو میں کون ہوں؟ انا قتیل الابرار. حسین کو پہچاننا چاہتے ہو تو یوں پہچانو کہ حسین وہ ہے جسے رولا رولا کر قتل کیا گیا، جسے رولا رولا کر مارا گیا. ہاں آزادارو، حسین کتنا روئے ہیں یہ ہم اور آپ نہیں جانتے، یہ ہم اور آپ سمجھ نہیں سکتے. حسین جب سے مدینے سے چلے ہیں مسلسل گریہ کر رہے ہیں. حسین جب مدینے سے چلے ہیں، جب سامان سفر تیار کیا تو حسین نے گریہ کیا. حسین جب صغرا سے رخصت ہوئے تو گریہ کیا، ام سلمہ سے رخصت ہوئے تو گریہ کیا، امام حسن کی قبر پہ آئے تو آنسو بہایا، یہاں تک کہ نانا کی قبر پہ آئے تو حسین تڑپ تڑپ کر روئے، یہاں تک کہ جب ماں فاطمہ زہرا کی قبر پر آئے تو حسین خود کو برداشت نہیں کر سکے، خود کو فاطمہ زہرا کی قبر پہ گرا دیا. کتنا گریہ کر رہا ہے میرا مولا. میں کہوں گا مولا ابھی تو یہ رونے کی ابتدا ہے، ابھی تو آپ ماں کی قبر پہ آئے ہیں، ارے ذرا کربلا تو پہنچیے. آپ کو اپنے ہاتھوں سے اونو محمد کے لاشیں اٹھانے پڑیں گے، آپ کو اپنے ہاتھوں سے حضرت قاسم کا لاشا اٹھانا پڑے گا، آپ کو اپنے ہاتھوں سے ارے علی اکبر کا جنازہ اٹھانا پڑے گا. اے مولا آپ کو اپنے ہاتھوں سے علی اصغر کی ننھی لاش اٹھانی بھی پڑے گی اور اسے دفن کرنا بھی پڑے گا. اے مولا حسین آپ کتنا روئیں گے، ارے ابھی تو رونے کی ابتدا ہے. ارے آپ کو تو اپنے ہاتھوں سے عباس کے کٹے ہوئے بازو بھی اٹھانے پڑیں گے اور یہ جملہ کہنا پڑے گا، اے میرے عباس تمہارے مرنے سے ہماری کمر ٹوٹ گئی، الان انکسرا ظہری وقلت حیلتی وسیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. اللہم بحق محمد وانت المحمود و بحق علی وانت العالی و بحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض و بحق الحسن وانت المحسن و بحق الحسین وانت قدیم الاحسان و بحق الائمۃ التسعۃ الطاہرین من ذریۃ الحسین علیہ السلام. یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ہمارے اس مختصر مگر اہم اعمال کو قبول فرما. جس مرحوم کے لیے مجلس منعقد کی گئی پروردگار مرحوم مغفور حاج محمود گودرزی زادے کو جنت عالیہ فردوس میں جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما. اے میرے پروردگار، اے ہم سب کے پروردگار، اے رب العالمین، اے رب کریم، اے پروردگار آل محمد کے چاہنے والے دنیا میں جہاں جہاں بھی ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما. علماء اعلام و راج اعظام رہبر انقلاب کو طول عمر، صحت کامل و موفقیت کامل عنایت فرما. ایران اسلامی کی حفاظت فرما، ان کے دشمنوں کو نابود فرما. ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور حاج محمود گودرزی زادے فرزند مرحوم مغفور حاج ابراہیم گودرزی زادے کی روح کو ایصال فرما دیجیے.